السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمیٰ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی خاص ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گی۔ تقریباً میری ہر گفتگو کے اندر ساری باتیں ہی خاص ہوتی ہیں، لیکن یہ کچھ اتنی خاص ہے جس کے بارے میں لوگوں کو بہت ہی وہ وہم کا شکار ہیں اور ان کو صحیح بات بتائی نہیں جا رہی۔ تو آج کی میری گفتگو کا ٹاپک ہے کہ کنیزیں آج کے دور میں رکھی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے نبی پاک کو اس پوری کائنات کے لیے سردار بنا کر بھیجا۔ وہ اس وقت بھی نبی تھے جب یہ دنیا بنی نہیں تھی، اس وقت بھی وہ بنیاد وہی تھے، رحمان کا آئینہ ہے وہ۔ تو وہ جو بات فرماتے ہیں نا، عربی میں اس کو حدیث کہتے ہیں، اور جو وہ اپنے عمل سے کر کے دکھاتے ہیں نا، کہ جیسے کہ ہمیں کوئی کام نہیں آتا، ہم کسی کو سکھاتے ہیں اگر کوئی کام، تو پھر وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کر کے دکھاتے ہیں کہ ایسے ہی کام کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ سنت، طریقہ کہتے ہیں اس کو۔ تو وہ جو کر کے دکھایا انہوں نے، وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک کے دور میں کنیزیں جو تھیں، اس وقت جو نبی پاک کو حکم آیا کہ اس طرح ان سے کہو، کہ لوگ اس وقت کیا کرتے تھے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو، جو کفار مکہ تھے، وہ کسی کی ماں بہن بیٹی کو جو ہے نا وہ اٹھا کے لے آتے تھے اور ان کے ساتھ زبردستی کرتے تھے، اور اس چیز کا خیال نہیں رکھتے تھے کسی کی بہو ہے، بیٹی ہے یا بیوی ہے اس کی، تو جو انہیں اچھی لگتی تھی وہ لے آتے تھے ان کو۔ اس چیز سے روکنے کے لیے جب نبی پاک نے فرمایا، چونکہ وہ اپنے خاندان کے لوگ تھے نا ان کے، یعنی کہ امیر ترین لوگ تھے، ہمارے نبی پاک کا بھی تو خاندان بہت امیر تھا، تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کون ہوتا ہے ہمیں منع کرنے والا، ابھی یہ آیا ہے، ہم سے چھوٹا ہے، ہمیں کیوں منع کر رہا ہے، ہم تو منع نہیں ہوں گے۔ تو پھر آپس میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ نبی پاک کے خلاف چالیں چلنی شروع کر دیں۔ پھر اس وجہ سے جو بھی مطلب بندے ایسے کرتے تھے نا، کہ آپ کے جو ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، ان کے اوپر جو لڑائیاں کرتے تھے، ان کو اٹھا کے لے جاتے تھے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ ان کو چھڑانے کے لیے پھر لڑائی تو کرنی پڑتی تھی نا۔ تو پھر جو لڑائیاں ہوتی تھی نا، اس لڑائیوں میں پھر وہ جنگیں جو ہار جاتے تھے، جو کفار مکہ جنگیں ہار جاتے تھے، تو ان ہارنے والوں میں سے کچھ کے خاوند زندہ ہوتے تھے اور کچھ کے نہیں ہوتے تھے، پیچھے عورتیں رہ جاتی تھی، بچے رہ جاتے تھے ان کے، تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ وہ ان کو لے آتے تھے گھر میں۔ اب گھر بھی ہر کوئی تو ان کو نہیں رکھتا تھا، جس کو ضرورت ہوتی تھی وہ اس کے والے کر دیتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے، یہ لڑکا ہے تو یہ تمہارا غلام ہے، اور یہ لڑکی ہے یا عورت ہے تو یہ تمہاری غلام ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، ان کی آلریڈی بیویاں ہوتی بھی تھیں، لیکن کیا ہے کہ وہ ان کے گھر میں، جیسے کہ بچیاں چھوٹی ہیں تو وہ زنان خانے میں کام کرتی تھی، گھر کے کام کاج میں حصہ بٹاتی تھیں۔ اسی طرح جو لڑکے تھے وہ باہر کے کاموں میں ان کا حصہ بٹاتے تھے، جو لڑکے غلام ہوتے ہیں ان کے بچے۔ اس طرح کچھ عورتیں تھیں کہ جن کو مطلب نئی نئی شادی شدہ تھی تو ان کو طلب ہوتی تھی، تو پھر اس چیز کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ میں دوسرے پارٹ میں آپ کو کچھ امیجز شیئر کروں گی اور اس سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو مشرکین کی جو بیویاں ہیں، جو لڑائیوں میں تم لوگ کو ملی ہیں، تو جو مشرکین کی بیویاں ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور ورنہ ایک مطلب یعنی کہ مسلمان ہوئی بھی جو تمہاری کنیز ہوگی نا، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ ظاہری بات ہے، پھر وہ مجبوراً انہیں اسلام قبول کرنا پڑتا تھا، ظاہر مسلمانوں گھر میں تھے تو، اور اگر کوئی نہیں مسلمان ہوتی تو پھر ان کے لیے فرمایا گیا کہ اس کو اپنے گھر میں ٹھہراؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر لیں، اور جس وقت وہ اسلام قبول کر لیں تو تمہارے حق میں بہتر ہیں۔ تو کنیزوں کے بارے میں یہی آیا کہ جیسے مطلب وہ جو کنیزیں ان کو جو طلب ہوتی تھی، مگر یعنی کہ ان کنیزوں کو تم اپنے نان اور نفقہ کے بدلے، نان نفقہ کیا ہوتا ہے، یہ کھانا پینا، کپڑے وغیرہ، ہر ضرورت پوری کرنا، نان نفقہ کے بدلے تم ان کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہو، یعنی نان نفقہ کے بدلے اگر وہ چاہتی ہیں کہ میری طلب، یعنی عورتوں کی طلب پوری کرنی ہے نا، ان میں سے جو چاہتی ہیں
کہ جو ہے نا ہماری طلب پوری کی جائے تو پھر ان کی طلب پوری کریں، اپنے مالوں کے بدلے ان کو تلاش کریں۔ یعنی کہ ظاہری بات ہے کہ کنیزیں کتنی زیادہ ہوتی تھیں، تو وہ جو چاہتی تھی کہ اس کی طلب جیسے ہو، کچھ کہتی تھی نہیں ہم نے گھر کے کام کر رہے ہیں، کچھ کہتی تھی نہیں ہمیں یہ بھی طلب ہے۔ اب ظاہری بات ہے ان کے انڈر تھیں، پھر انہوں نے ان کی طلب تو پوری کرنی تھی نا، جسمانی ہو روحانی ہو جو بھی ہو اس کی طلب تو پوری کرنی تھی۔ پھر ان میں سے جو چاہتی تھی ان کی طلب پوری کریں۔ پھر کہا گیا کہ اگر ان میں سے کچھ خوش لگیں آپ کو تو پھر ان کے ساتھ جو ہے نا پہلے ان کو آزاد کریں، اور پھر جو ہے نا اس کے بعد آزاد ہونے کے بعد ایک دیکھیں غلامی کی جو صورت ہوتی ہے نا، کسی کا نوکر ہوتا ہے جب بندہ، تو پھر اس میں تو نوکر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے مجبوری اس کی باتیں ساری ماننی ہیں، لیکن جس وقت وہ آزاد ہو جاتا ہے پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا مجھے تم نکاح کرو گی؟ نکاح کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، ہم بستری ہوتی ہے نا، ہوتا ہی نکاح ہے، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا تھا، ہوتا ہی نکاح ہے، لیکن وہ چھپا نکاح ہوتا ہے جو کسی کے سامنے شو نہیں ہوتا۔ تو جو ہم بستری کے بعد اگر وہ شو کرنا چاہتا ہے، یعنی اولاد اگر اس سے پیدا کرنی ہے آپ نے، تو پھر اس کو شو کرنا پڑے گا، پھر حق مہر بھی مقرر کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ حق مہر آپ کو معاف کر دے، آپ کی کسٹڈی میں ہو کر آپ کو معاف کر دے، تو پھر کوئی مذاکرہ نہیں ہے کہ وہ حق مہر آپ اسے نہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو آزاد کرنے کے بعد اگر آپ اس سے اولاد پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ نے، اب دیکھیں یہاں کنیزیں ہیں، نوکر ہیں، لیکن ان کے ساتھ بھی نکاح کا حکم آیا ہے۔ ہم تو نسلیں تلاش کرتے ہیں نا، ایسا نہیں ہوتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ نکاح کریں، مشرکین کی عورتوں کو مسلمان کر کے ان کے ساتھ آپ نکاح کریں، وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ تو اب یہ والی چیزیں جو ہے نا، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بھی کتنی زیادہ کنیزیں تھیں، اسی طرح صحابہ کرام کی کنیزیں تھیں جن کو، اب یہاں دیکھیں شادی کا مسئلہ ہے، تو اب شادی کے مسئلے میں آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جس کو قرآن کی 10 آیتیں آتی ہوں تو اس کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے بندہ۔ اب قرآن کی 10 آیتیں آتی ہوں، ہمارے تو یہاں پہ جب تک گھر بار نہ ہو، جب تک کوئی سٹیٹس نہ ہو، ان کا بیٹیوں کو رشتے ہی نہیں دیتے، تبھی تو ساری اسی طرح بیٹھی ہوتی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، اور لڑکے بھی اس طرح ان کی شادیاں پھر نہیں ہوتی، تو پھر وہ ایک غلط کاموں پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو اب جو ہے نا یہاں پہ یہ سسٹم آ رہا ہے کہ جو کنیزیں نبی پاک، اب دیکھیں نبی پاک کے دور سے ہی یہ کام شروع ہے۔ اب قرآن لے کر ہی نبی پاک آئے۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں ان کو سمجھائی ہیں کہ میری امت کو یہ سمجھا دو، یعنی کہ اپنی امت کو یہ سمجھا دیں، آپ لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ آپ کے جسموں کے لیے کیا ضرورت ہے۔ اب شادی بھی تو ایک ضرورت ہی ہوتی ہے، جسم کی صفائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے جسم کی صفائی ہوتی ہے، اس سے جو وائٹ بلڈ ہوتا ہے نا یہ صاف ہوتا ہے، اور اسی کے لیے اصل چیز تو جسم کی صفائی ہوتی ہے۔ اب جسم کی صفائی کے لیے جوڑے بنائے ہیں، تو جسم کی صفائی کرنے کے لیے یہ سب سسٹم ہے۔ تو یہ حق مہر کے بدلے میں، لیکن اگر کوئی عورت امیر ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، مطلب جو ہے نا اگر ان کا تذکرہ ملتا ہے کہ یعنی جس کی بیوی امیر ہوتی ہے نا تو وہ خاوند اس کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اس کو کنیز بھی رکھ سکتا ہے، یعنی کہ عورت اگر چاہتی ہے، اس میں ہے نا کہ اگر کوئی غلام آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں اپنے مال کے بدلے میں۔ یعنی یہ عورت کے لیے کہا گیا نا کہ اگر کوئی لڑکا غلام آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو پھر وہ جو ہے نا اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اچھا، نکاح کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ نکاح صرف وہی ہے کہ دو بندے جو آپس میں ایجاب و قبول کر لیتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے اور ہم اس بات پر راضی ہیں، تو پھر وہ زبردستی نہیں ہوتی۔ زبردستی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ ایک اپنے محرم رشتوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا زبردستی وہ ہوتی ہے جو اپنی ہی بیوی کے ساتھ اس کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر طرف قانون زیادہ ہے، مسلمان جو ہے نا، ہم ان میں مطلب سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن باتیں زیادہ کرتے ہیں، فتوے ڈال دیتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ نہیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ کوئی بندہ اگر آپ کو علم کی بات آپ کو فارورڈ کر رہا ہے تو آپ اس پہ غور کرو، قرآن میں تلاش کرو یہ جو بول رہا ہے قرآن میں ہے کہ نہیں، یا آپ دوبارہ سے ہم اس کو کھوجنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب کچھ ملتا کوشش کے ساتھ ہی ہے۔ اب اور ملکوں میں دیکھیں، خاص طور پہ آپ امریکہ میں دیکھیں، وہاں پہ عورت کی کتنی عزت ہے۔ یہاں پہ لا پاس ہوا ہے پاکستان میں، لیکن عورت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اب وہاں پہ عورت کو کوئی مرد اپنا باپ، بھائی، بیٹا اور خاوند بھی اس کی مرضی کے بغیر اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔
کیونکہ خواہش پہ اب بیوی کو کوئی بات کہیں، وہ کہ میں تھکی ہوں، مجھے نہیں آپ کی بات ماننی، تو وہ یہاں پہ کیا کریں، آپ اسے مارنا شروع کر دیں۔ تو یہ بات اسلام میں منع ہے کہ آپ اس کی مرضی کے بغیر اسے چھو نہیں سکتے۔ جس وقت پھر دونوں کا ایجاب و قبول ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے جسم کی صفائی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہیں، حق مہر پہ راضی ہیں ہم، تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے نا، یہ ہم بستری کہلاتی ہے، اور ہم نے اس کو نکاح کا نام دیا ہے۔ لیکن لوگوں کے سامنے اسے، جیسے کہ بہت سارے آپ دیکھتے ہیں کہ کوٹھے آپ نے دیکھے ہیں، آپ نے کنجر خانے دیکھے ہیں جہاں پہ لوگوں نے نام ڈالے ہوئے ہیں یہ مختلف، تو ایک مطلب ایک اسٹے اسٹاپر ہوتا ہے جہاں پہ آپ اسٹے کرتے ہیں، چاہے 1 گھنٹے کے لیے کرتے ہیں، چاہے 15 منٹ کے لیے کرتے ہیں، 2 گھنٹے کے لیے، رات کو لیے آپ جاتے ہیں وہاں پر۔ کچھ حضرات جو جاتے ہیں وہاں پر، ان لوگوں کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے جسم کو بیچ کر ہی مزدوری کمانی ہوتی ہے، انہوں نے وہی پیشہ اختیار کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی تو ایک مزدوری ہے، وہ بات غلط نہیں ہے۔ لیکن ہاں البتہ اسلام نے فرمایا ہے کہ دل جو ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے، جب دل اس چیز کو نہ مانے تو آپ میں سے یہ حق بنتا ہے کہ ان میں سے انہی عورتوں میں سے کوئی ان کے ساتھ شادی کرے۔ اب یہاں پہ بات یہ آتی ہے کہ جی زناکار کی شادی زناکار کے ساتھ اور پاک کی شادی پاک کے ساتھ، آپ کو اس بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی، پاک کی شادی پاک اور زناکار کی زناکار کے ساتھ کیسے ہوتی ہے؟ مطلب یہاں پہ ہمیں قرآن فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ زبردستی کوئی کام کرے، چاہے وہ چھوٹی بچی ہو، چاہے وہ لڑکی ہو بڑی، یا کوئی عورت ہے، زبردستی اگر کسی کے ساتھ کرے تو پھر اس کی شادی اسی کے ساتھ کر دو۔ اس زناکار نے جس کے ساتھ زنا کیا ہے زبردستی کے، اس کے ساتھ ہی اس کی شادی کر دو اگر اس کی وہ غیر محرم عورت ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنی بہن بیٹی کے ساتھ کر دیا تو پھر اس چیز کے لیے جو پھر اس نے غلط کیا، یا اس سے پہلے وہ جو غلط کرتا رہا، یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیچ میں سے کوئی بندے غلط کر رہے تو غلط ہوگا، ایسے نہیں، پھر اس کے بیچ میں جو وہ غلط کرتا رہا تو پھر وہ اس کے لیے جو ہے نا اتنی سزا ہے اس کام کی، اتنے کوڑے ہیں یا اتنی اس کا جرمانہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کی شادی، آدم اور حوا کی شادی ہوئی تھی تو وہاں پہ اس وقت وہ پرانی بات تھی۔ اچھا پرانی بات، اس کا مطلب ہم بھی حرام کے ہی پیدا ہوئے ہیں نا، کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا، ہم لوگ بھی تو آدم کی اولاد میں سے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہی ہوتی تھی، ان کے ذریعے ان کو وہی ہوتی تھی تو وہ کام کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک تذکرہ آدم علیہ السلام کی اولاد کا جو آتا ہے نا، میں آپ کو کسی اور گفتگو میں وہ بھی میں آپ کو ساری بات بتاؤں گی کہ وہ پیدا کیسے ہوئی تھیں اور کیا ان کا ڈھانچہ اور سانچہ وغیرہ تھا۔ اب دونوں کی شادی ہوئی ہے تو وہاں پہ صرف فرشتے ہی موجود تھے جو ان کے جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، اور خدا کو گواہ بنا کر، سب سے بڑا گواہ خدا ہی ہے، ورنہ آپ لوگ جو دوسروں کے سامنے نکاح کرتے ہیں، ابھی آپ کو بہت سارے حضرات دیکھیں گے نا جن لوگوں نے آپ کا نکاح کرایا تھا، ابھی وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ اگر آج کوئی گواہی مانگے آپ کے نکاح کی کہ یہ بندے آ کے گواہی دیں کہ کیا واقعی آپ کا نکاح ہوا تھا، ابھی بچوں سمیت ہے نا، آپ نواز و نواز کے پوتے پوتیوں سمیت ہیں، ابھی آپ چلے جائیں، کوئی بات اگر کوئی آپ کے ریٹ کر لیتا ہے کہ ہاں جی آپ کا نکاح ہی نہیں ہے، آپ وہاں پہ کون سا ثبوت پیش کریں گے، کون سے بندوں کو گواہ لائیں گے کہ وہ بندے تو مر چکے ہیں؟ کیا اس کی گواہی دے سکتے ہیں؟ نہیں، سب سے بڑی گواہی خدا کی، کیونکہ جواب آپ کو خدا کے آگے دینا ہے۔ لیکن آپ نے علم تو حاصل کرو، اب سمجھو تو صحیح، کوئی آپ کو کوئی علم دے رہا ہے تو پھر ہمارے جو پیارے جو مطلب جو ہے نا مسلمان ہیں یا جو جاننے نبی پاک کے جو عاشق ہیں یا دیوانے ہیں، جو ان کو فالو کرنے والے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ نبی پاک نے اپنے دور میں جو کچھ بھی فرما دیا، چلو پہلے کی بات کو تو چھوڑو اگر آپ اس کے اوپر نہیں وہ کرتے، لیکن نبی پاک کے دور کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ نبی پاک نے کنیزیں رکھی، حضرت علی نے رکھی، ان سب نے کنیزیں رکھی۔ کنیزیں رکھنے کے بعد اگر ان کی طلب زیادہ ہوئی اولاد پیدا کرنے کی بات، تو پھر انہوں نے اس کو شو کر دیا 4 بندوں کے سامنے۔ یہ نکاح تو ابھی چلے ہیں پٹھانوں میں، ابھی بھی آپ دیکھ لیں، ابھی بھی ان کے نکاح ایسے ہوئے ہیں۔ تو اب اس کو کنیزیں رکھی جب انہوں نے، پھر کیا بتائیں کہ وہ قرآن نبی پاک نے جو قرآن پڑھایا تھا تو کیا وہ ابھی بدل گیا ہے؟ کیا وہ ابھی بدل گیا ہے؟ یعنی نبی پاک کی باتیں بدل گئی ہیں، اس کا مطلب ہے قرآن کوئی نیا آ گیا ہے یہاں پر، یعنی کہ وہ قرآن ہے ہی نہیں، وہ طریقے ختم ہو گئے ہیں سارے، نبی پاک نے جو فرمایا وہ طریقے ختم ہو گئے ہیں۔ اچھا یہاں پہ بات آتی ہے کہ جو کنیز خود کو آپ کے حوالے کر دے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کنیز کو خرید لے، خریدنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی ایک عورت ہے اسے آپ سہارا دیتے ہیں،
اس کے بچے آپ اس کو سہارا دیتے ہیں، یا وہ اکیلی عورت ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ہی اٹیچ رہنا ہے، پھر وہ مرد اسے کوئی گھر لے دیتا ہے یا اسے کسی جگہ کا کرایہ دے دیتا ہے، اس کے ایکسپینسو پورے کرتا ہے، مہینے میں 4-5 بار اس کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو خوش لگتی ہے، اس کو خوش کرتی ہے، اس کو سکون دیتی ہے۔ یہ بات غلط نہیں ہے، یہ بات غلط نہیں ہے، کیونکہ نبی پاک نے جو کچھ فرمایا وہ قیامت تک وہی الفاظ ہیں ان کے، وہ چینج نہیں ہو سکتے۔ اب کیسے کہہ سکتے ہیں وہ اور زمانہ تھا وہ اور زمانہ ہے؟ زمانہ بدل گیا ہے، لیکن یہاں پہ نیکی کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ اس علم کے اوپر ہزاروں تراجم آ گئے، ہزاروں لوگوں کی دیکھیں نیٹ پہ وہ تقریریں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اصل بات ان کی سمجھ میں آ ہی نہیں رہی کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ یعنی نبی کی بات کو، نبی کے دور کو بدلنے کے لیے کہ اب نیا دور آ گیا، یہاں پہ اور لوگ آ گئے ہیں نبی کے پیچھے، بعد لا نبی کے دعوے، بعد لا جنت خاتون کے دعوے، بعد لا امام حسن حسین کے دعوے، بعد لا یا علی کے دعوے ولی۔ واہ کیا بات ہے جی، کیا کیا گدیاں نشینی ہو رہی ہیں یہاں پہ۔ کچھ سمجھیں، خدا کا خوف کریں، کیا کر رہے ہیں آپ اس دور میں؟ نیکی کو جو تلاش کرتا ہے وہی اصل بندہ ہے۔ کنیزوں کی اجازت ہے آپ کو، کنیزیں رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس عورت کو رکھیں، وہ جیسے ہیں، مطلب کچھ عورتیں مزدوری کرتی ہیں گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، لیکن اس چیز میں نبی پاک نے جو کچھ فرمایا ہے کہ مرد بہت سارے ہوتے ہیں جو بچہ پیدا کر دیتے ہیں، ان سے بچہ ہو جاتا ہے، وہ ان کے باپ نہیں بنتے، تو اس کے لیے عورت کو اس چیز سے بچانے کے لیے پھر نبی پاک نے فرمایا ہے کہ آپ ظاہری طور پہ نکاح کریں تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ آپ نے نکاح کیا تھا۔ اگر اولاد کرنی ہے، اگر اولاد ہو جاتی تو پھر اس کو قبول کرو۔ آج کل تو ویسے بھی ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا ہے، ہر جو حفاظت کے لیے آ گیا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ مرد ان کو نہیں مانتے، اس وجہ سے اس کی تھوڑی سیفٹی کے لیے نبی پاک نے فرمایا، ورنہ ہر چیز سنت سے ظاہر ہے، سنت سے ظاہر ہے، تو پھر آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا دور بدل گیا ہے؟ کہ ہر روز دور بدلتا رہے گا؟ کیا نبی پاک کی باتوں کو آپ پیچھے چھوڑ دیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے اس قرآن کو جھٹلا رہے ہیں آپ؟ تو میں اگلے پارٹ میں آپ کو کچھ امیجز شیئر کروں گی، پھر ڈھونڈنا تو قرآن سے آپ نے، میں نے بتانا ہے، ڈھونڈنا آپ نے، ہر چیز ڈھونڈ کے میں آپ کے آگے رکھ دوں گی تو پھر اس چیز کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک انسان اس کی طلب نہیں کرتا۔ اب مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پھر تھوڑی سی گفتگو امیجز کے ساتھ میں آپ کو ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔